Thank you to our panelists, Abhinash Wah, Afiz Baloch, and Madhana Baloch, for briefing us regarding the CPEC and the militarization of water and its impacts on indigenous peoples. Now we have another paper presentation, and I'd like to call Sohail Anwar, a lecturer from UTM, to present his paper on understanding of political phenomena on fencing water. Sohail Anwar. The recent change in light of the skill of the world is security, development, and healing. Mixing of the water and security measure, China, Pakistan, economic people, there is a significant regarding security. For the people of the water and Pakistan. This paper aims to explore the multifaceted nature of security projects, highlighting how they often lead to increased surveillance and control of our local populations. By examining the potential consequences of such surveillance, this will argue that the security benefits may come at the cost of privacy, freedom, and autonomy for the people of the water. On the surface, the thinking of the water system here is a necessary security measure to safeguard vital infrastructure and economic interests. However, beneath this failure of security lies a more insidious reality: the erosion of civil liberties and the expansion of state surveillance. Security projects, often implemented in the name of protecting national interests, frequently serve as a pretext for increasing state control and monitoring of civilian activities. Fencing is a direct threat to privacy and freedom. The fencing of Gawada as a security project signifies the transformation of the city into a surveillance state, where the movements and activities of residents are constantly monitored and scrutinized, as the parties have planned to install more than 500 cameras to monitor every activity within the Gawada city. Surveillance cameras, checkpoints, and other security measures become omnipresent features of everyday life, infringing upon the privacy and freedom of the local population. The state's ability to track and surveil individuals not only undermines trust within the community, but also it will foster a culture of fear and self-censorship. This has dire implications on local community. The imposition of pervasive surveillance in Gawada has profound implications for the lives of its residents. Indigenous communities already marginalized and disenfranchised find themselves subjected to heightened levels of scrutiny and suspicion. Everyday social and economic activities such as movement, fishing, social gathering, cultural gatherings, and religious ceremonies become subject to surveillance. This will breed resentment and indignation among the local population. Moreover, the indiscriminate nature of surveillance measure can lead to the profiling of individuals. This will surely increase the existing social tensions and divisions. In the name of security, the people of Gawada are forced to surrender their autonomy and submit to state control. Any form of dissent or resistance is met with harsh reprisal. Further, stifling democratic expression and political activism. The fencing of Gawada not only physically segregates communities but also psychologically subjugates them, instilling a sense of fear, dependence, and powerlessness among the population. As the installed armed forces belong to other provinces, unaware about the local norms and values, therefore, this will insult and disrespect, will increase the insult and disrespect of local population on a daily basis. Moreover, fencing project can also penalize ingredients of development, conflict, and the concept of colonization. Under the CPEC project, so far the province got nothing except the increase in security measures are being adopted on the name of security development projects. The fencing of Gawada city under the guise of development raises significant concerns regarding its impact on the conflict dynamics between Baloch militants in these states.
drawing upon insights from scholars who have explored similar contexts of conflict and decolonization, I will argue for those divisions in these states. Among the many causes of this conflict, some are historical events such as resource exploitation, political marginalization, and cultural suppression. Scholars such as Schofield have extensively documented the complex of the conflict, emphasizing the historical injustices and the socio-economic disparities that fuel resistance movement. Development initiatives in conflict-affected regions like Balochistan often present a paradoxical scenario. While aimed at improving living standards and fostering economic growth, development projects can increase existing tension and deeper socio-economic inequalities. Fencing of Gawada city exemplifies the dilemma as it risks alienating local communities, extending fear of powerlessness, and reinforcing perception of marginalization and disposition. The discourse on decolonization provides a critical lens from which we can analyze the Balochistan conflict in the fencing of Gawada. Decolonization is not merely the transfer of political power, but also encompasses the restoration of indigenous rights to the nation. Writers such as Fendel and Basri have stated the complexities of decolonization, the right of taking decisions to the communities. Those issues are directly related. Fencing Gawada city as a security and development is likely to have far-reaching implications. By physically segregating communities and restricting movements, the fencing reinforces a narrative of exclusion and subjugation, fueling resentment and resistance among the Baloch population. Moreover, such measures undermine prospects for meaningful dialogue and reconciliation, perpetuating a cycle of continuous violence and distrust. Comparative insights from other conflict zones further underscores the potential consequences of militarized development interventions. The case of Palestine, where the construction of security barriers has deepened divisions and intensified resistance, serves as a cautionary tale. Similarly, in Kashmir, the securitization of the problem of national interest and security, no one has the right to snatch from the people of Gawada their fundamental rights of movement, privacy, economic and social freedom and autonomy. Limitation on movement is violation of human rights. The right to freedom of movement is recognized in the Universal Declaration of Human Rights. The Article 13 of the Universal Declaration of Human Rights emphasizes the fundamental nature of freedom of movement as a human right, essential for personal autonomy, economic opportunity, and social interaction. Therefore, freedom of movement is a fundamental. Our next speaker is Dr. Asim Sajjad. He is a teacher, left-wing politician, and columnist based in Pakistan. He is also an associate professor of political economy at University of Quaid-e-Azam. He will be discussing China-Pakistan economic corridor, border fencing, and its economic impact on native people. He will be presenting his paper virtually. Dr. Asim Sajjad. Dana push time wo chare. Jana ngai teo last tin jana ngai. آپ تمام ساتھیوں کو میرا سلام پہنچے. میں آج آپ کے ساتھ موقع پہ تو موجود نہیں ہو سکتا اور اس کا نقصان مجھے ہی ہے کہ میں باقی جو حاضرین ہیں ان کی باتیں نہیں سن سکتا اور تمام شرکاء سے بھی ملاقات کا موقع نہیں ملے گا. لیکن بہرحال ساتھیوں نے گزارش کیا کہا مجھے کہ میں پھر بھی اس موقع پہ بات رکھوں اپنی اور مجھے خوشی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. سی پیک کا تو میرا خیال ہے کہ آپ سب نے بہت تفصیل سے بات کی ہوگی
اصولی طور پر ایک ایسے ملک میں، ایک ایسی ریاست میں جس نے ہمیشہ باہر کے اور خاص طور پہ مغربی سامراج کے قرضوں پہ، فوجی معاہدوں پہ اور سامراجی جنگوں پہ اور اس کے حقائق، خاص طور پہ بلوچستان میں وادر کے اندر واضح ہو چکے ہیں. تھوڑا سا اس کا میں تذکرہ ضرور کروں گا وادر کا بالخصوص کہ یہ جو ڈیپ سی پورٹ کا جو سارا دعویٰ تھا، اس کا جو ڈیزائن تھا اور اس کا جو سارا جو سبق تھا، اس میں جو مقامی آبادی اور خاص طور پر ملکیوں جو تاریخی مسائل ہے کہ پوری زندگی کا ایک طور طریقہ ہے، اس میں وادر کے پورے ڈیزائن میں اور پورٹ کی بلڈنگ میں اور خاص طور پہ ٹرالروں کو، بڑے ٹرالروں کو، کارپوریٹ ٹرالروں کو کھلی چھٹی دے گا کہ وہ وادر کے حدود کے اندر آ کر مچھلی نہ صرف پکڑیں بلکہ مرین ایکالوجی کو تباہ کریں، نابود کریں. تو یہ تو بات آئی گئی، گزر گئی. پھر اس کے بعد جو وادر کی پورے معیشت کو ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی ڈیلروں کے حوالے کیا گیا، پاکستان کے باقی علاقوں کے ریئل اسٹیٹ ڈیلرز کو اور پھر خریدار کو موقع دیا گیا آبادی کے تناسب کو اس حساب سے بھی ایک بدلنے کا جو ایک پورا ایک سوال ہے وہ اس کی بھی نمایاں ہوا کہ کیا ہے اس میں ماحولیات کا سوال کس حد تک مد نظر رکھا گیا. یہ تو پھر اب جب آپ باڑ لگاتے ہیں اور فینسنگ کرتے ہیں اور باقاعدہ شہر کے اندر آنا جانا، جو پہلے چیک پوسٹوں کے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ وادر کے یہ تحریک بھی چلی، آنگو تحریک کا سارا پس منظر بھی موجود ہے جس میں ساری باتیں تھیں. ہمارے چیک پوسٹوں کا سوال اور ہمارے ان کا رہائشی ان کی ضروریات کا، بجلی کا، پانی کا بنیادی سوال. اگر آپ اپنے ترقی کے بڑے ایک منصوبے سیکورٹی ہوگی، ڈیولپمنٹ کو ممکن بنایا جائے گا. یہ جو ایک جدوی تعلق بنایا گیا ہے اس ڈومیننٹ ڈسکورس میں سیکورٹی اور ڈیولپمنٹ کا، آپ ترقی کے اسی فیکٹ کے نام کے نام پر جو ترقی ہے، جو کہ مقامی آبادی کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ زیادہ تر نقصان ہے. اور اس ترقی کو ممکن بنانے کے لیے جو سیکورٹی ہے، سیکورٹی سے مراد یہ باڑ یا مجموعی طور پر ناکا اور چیک پوسٹ اور ملٹرائزیشن، یہ صاحب ظاہر ہے بلوچستان کی تاریخ میں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تو پرانی کہانی ہے، آج سے نہیں ہے. رسوئی کے مسائل ہوں یا اسٹینڈ اپ ہو یا ریکوٹک ہو یا مجموعی طور پر اور اگین تھوڑا سا اور بھی موازنہ کریں صرف وادر یا مجموعی طور پر بلوچستان کے لیے ریاست پاکستان کی ساری تاریخ اس طرح کی نظاموں سے بھری ہوئی ہے جس میں مشرقی پاکستان بڑے کرداروں میں بلوچ اور بلوچ کرداروں نے یہ ہمیشہ آواز اٹھائی ہے اور آپ لوگ اس سلسلے کو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اس پلیٹ فارم سے آگے بڑھا رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ خوشائی کی ہے، ضروری کی ہے، نوجوان نسل کے اندر ایک شعور بھی موجود ہے. صاحب ظاہر ہے بلوچ نوجوان سے زیادہ باشعور جو اس خطے میں کوئی ہمیں نوجوان نہیں ملے گا. بہرحال یہ عملی آج کی اس کانفرنس کی شکل میں بھی دونوں چیزوں کو ساتھ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس جدوجہد کو ہمیں ضرور جیسے آج جو بھی موقع دیا اور دیگر کے ساتھیوں کو بلایا ہے موقع دیا، اس جدوجہد کو ہمیں ایک یعنی کہ بلکہ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیکولر کلونیلزم کی مختلف فارمز خاص طور پہ فلسطین میں پوری دنیا کے عوام اس پر سرابہ نجات ہیں اور یہ ایک بہت طاقتور پیغام جاتا ہے اور میرے خیال اس سے زیادہ کوئی طاقتور چیز نہیں ہے جب عوام کی مختلف پنتیں، جب مختلف اقوام، مختلف ترقی پسند اور انسان دوست فکر رکھنے والے ہلکے اکٹھے ہو کر بھی بات کرتے ہیں. تو ملٹرائزیشن کی، وادر کے مقامی آبادی کی، وادر کی اور بلوچستان کے ماحولیات کی، اور یہ محل ماحولیات کا سوال بہت اہم ہے کیونکہ یہ صرف موجودہ بلوچ نوجوان نسل کے معاشی اور ثقافتی اور سیاسی وجود اور حقوق کا سوال صرف نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کا بھی سوال ہوتا ہے.
یہ ان سارے سوالوں پہ اور ساری چیزوں پہ ایک دور رست اور ایک منظم اور ایک بین الاقوامیت پر میں سمجھتا ہوں شعور پہ اور نظریے پر جو ضروری ہے، اور اسی کی کڑی کے حوالے سے جو آج آپ نے پورا ایونٹ رکھا ہے، اس کے لیے آپ کو معلومات بھی دیتا ہوں، اور میں گزارش کروں گا کہ اس سلسلے کو ہم مل کر آگے بڑھائیں۔ یہ اگر وعدہ کے اور مقامی آبادی کی پولیٹرائزیشن اور اکنامک مسائل کی کلونیل کیپچر اور ریاست کے مخصوص کیریکٹر کے سوال کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں، تو حالیہ جو ہم نے سو کالڈ مرد آزاد کشمیر میں عوام کی منگوں کے حوالے سے جو جدوجہد دیکھی، جو بلتستان میں ہم دیکھتے ہیں، جو سازر پشتون خطے میں جو آرگنائز ہے وہ بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں، سندھ میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اور آج یہ اس موقع پر بھی یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ ایسے سیزن میں داخل ہونے والے ہیں جہاں پہ شدید گرمی اور کلائمیٹ چینج کے بھی اثرات، کبھی وہ شدید گرمی کی شکل اختیار کرتے ہیں، کبھی وہ فراغات کے جو وہ بھی قوادت بھی ابھی حال میں جو بارشیں ہوئی اور جو اشد ہوا، اور جو اگر یہ ترقی تھی مقامی آبادی کے لیے پھر یہ ایسا نہ ہونا اتنے بڑے سو کالڈ ورلڈ کلاس سٹی میں اور اولڈ سٹی میں جو کہ دبئی کے حوالے اینڈ مائنڈ یو جو دبئی کے جو اس کے بارے میں سب سے کیے جاتے ہیں، تو دبئی کوئی ہمارے نزدیک کوئی بہت شاندار ماڈل ترقی کا نہیں ہے، جس کا سارا جو پلنا پڑھنا بننا وہ ایسے مائیگرنٹ ورکرز کے خون اور پسینے کے استحصال پر مبنی ہے، جو کہ وہاں پہ بھی دبئی کے اندر دوسرے نمبر کے شہری رہتے ہیں، اور ایکچولی جو ورلڈ کلاس سٹی کے سارے ترقی کے فوائد ہیں، جو اس کے پلازے ہیں اور اس کے روڈ ہیں اور اس کے یعنی کہ لائف اسٹائل لبرل لائف اسٹائلس ہیں، وہ تو ایک خاص طبقے کے لیے ہی ممکن ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا بھر کی کہانی ہے، یہ پاکستان کے اندر بھی مظلوم اقوام کی محنت کا شمار کی کہانی ہے۔ یقیناً جو بلوچ عوام کا جو سوال ہے، بلوچ نوجوان کا جو سوال ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے میرا کہ اس کو سب کے ساتھ ہی ملا دیا جائے کہ اس کی کوئی منفرد حیثیت نہیں ہے۔ بلوچ قوم کے سوال کا جو حیثیت ہے پاکستان کے اندر، وہ شاید ہی کسی اور قومی سوال کی ہوگی، اور جو باڑ لگانا اور فینسنگ کرنا اور ملٹرائزیشن کو اور سمپیکٹی کو ایک خاص مزید اس طرف لے کر جانا، جس کا جیسے میں نے کہا مائنروں کے روزگار کے ماحولیات کے سوال پہ اور یہ ساری چیزوں پہ ہاؤسنگ اسکیمیں اور ریئل اسٹیٹ کے دھندے پر جو پہلے سے سوال تھے وہ مزید شارپ کرنا اور مزید ایک طرح سے وہ تمام شکوک و شبہات جو جائز شکوک و شبہات تھے وہ ایک طرح سے ثابت کرنا، میرا خیال ہے کہ اب اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح کے پروجیکٹس کو پھر بھی کرتے رہنا اور کرتے وہ مزید چلتے جائیں گے، تو میرا بھی خیال ہے کہ جس سو کالڈ سیکورٹی کے نام پر یہ باڑ لگائے جاتے ہیں اور جو ملٹرائزیشن ہوتی ہے، اس کا کوئی خاطر خواہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا سوائے مزید یعنی کہ بیگم کی بلوچ عوام کی اور مزید ماحولیات کی تباہی، اور وہ جو منافع خور ہیں اور وہ جو یعنی کہ اس سیاست کو اور اس حکمرانی کے نظام کو چلانے والے جو لوگ ہیں جو ہمت ورزی اور باہر کی سرپرستوں کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کرتے آ رہے ہیں، وہ تو کرتے آ رہے ہیں اور شاید کرتے رہیں گے، ان کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا اور کیا اس کے نقصانات اور یعنی کہ لانگ ٹرم میں اثرات کیا ہوں گے۔ یہ ہمارے جیسے لوگ ہی ہیں جو چیزوں کو سوچتے ہیں، بولتے ہیں، توازن سے رکھتے ہیں اپنی بات، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ آپ سب کا شکریہ، اور میں پاپل معذرت خواہ کہ میں اس موقع پر موجود نہیں ہوں کہ میں یہ بات آپ سے بھی کچھ سن سکوں اور اس گفتگو ہمیں دوسرے کے ساتھ کر پائیں، لیکن امید کرتا ہوں کہ ہمیں ہمارے بات سے اور
There was Dr. Asim Sajja, who was not present physically, but his discussion is highly valuable, and we are really honored to hear him on border fencing and its impact on locals. As our last speaker for today's full-day conference on fencing border was KP Farah from Border, but we are sorry to inform you that due to some technical error, we cannot play his topic here. But we will, after this conference, we will upload his full video on our YouTube channel. You can easily access it through there. Also, there is an announcement. आप लोगों के पास जो शीट सर्कुलेट हो रही है, काइंडली उसको फिल कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को ईमेल में ई सर्टिफिकेट्स मेल होंगे. एक और अनाउंसमेंट है, वो ये है कि जो साथी बलोच यकजहती कमेटी को फाइनेंशियली असिस्ट करना चाहता है, तो स्टेज पे एक बॉक्स रखी हुई है, आप अपनी ऐड वहाँ पे ऐड कर सकते हैं. थैंक यू. Now we are going towards the conclusion of our conference, and before we conclude, I would like to call Dr. Maran Baloch to come on the stage and share our concluding remarks. Dr. Maran Baloch. सबसे पहले मैं बलोच कमेटी की जानिब से इस कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम मौजूद मेहमानान का तहे से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और बड़े तसल्ली के साथ इस कॉन्फ्रेंस के तमाम सेगमेंट्स को सुना और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है. और मैं बिलखसूस अपने कराची से आने वाले मेहमान अभी अशफाक कामरेड हफीज बलोच और लाला वहाब का भरपूर शुक्रिया अदा करती हूँ, जो हमारे दावत से कोयटा तशरीफ लाए और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की. रियासती जबर की एक झलक आज हमने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखी. वो रियासती जबर जिसको हमेशा बलूचिस्तान की हर घर में इसको प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन वो कभी मेन स्ट्रीम मीडिया तक नहीं पहुंच सकता. मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़े यहाँ बैठे हुए लोगों को भी नहीं पता कि बलूचिस्तान की किस खित्ते में किस तरह की मुज़ाहमती तहरीकें चल रही है और वहाँ मौजूद लोगों को किस तरह की रियासती जबर की वजह से मसाइल का सामना है. वो जगह हमने देखी कि एक कॉन्फ्रेंस दुनिया जहान में इस तरह के कॉन्फ्रेंस रखे जाते हैं जहाँ पे डिबेट किया जाता है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स बैठकर अपने मसाइल पर बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, थ्रू रिसर्च इसको आगे लेकर जाते हैं. लेकिन अफसोस का मकाम है और मेरे ख्याल से इस रियासत की पसमानदगी की सबसे बड़ी वजह ये है कि इसने सबसे पहले जो कदम लगाए वो इज़हार राय की आज़ादी पर कदम दी. वो लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, उनको सोचने समझने की आज़ादी नहीं दी गई. इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि शायद दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन आज ये रियासत पस्ती के लेवल से भी नीचे जा रही है. मुझे अफसोस हुआ कि एक ऐसा कॉन्फ्रेंस जिसमें शिरकत करने के लिए गुज़श्ता 3-4 दिनों से बलोच यकजहती कमेटी की कोयटा की जो टीम है वो तकरीबन 24 घंटे काम कर रही है और इसमें शिरकत करने वाले ज़्यादातर इन कैमरा वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग. और मुझे अफसोस होता है इनकी तालीम पर. यकीन कीजिए इस रियासती जबर के निज़ाम को सिर्फ और सिर्फ फौज और उसका अदारा नहीं चला रहा, बल्कि इससे मुंसलिक और वो शख्स चला रहा है जो इसके खिलाफ मजम्मत नहीं करता. वो पुलिस अफसर भी चला रहा है जो उन ऑर्डर्स को फॉलो करता है जिसका उसे खुद कुछ नहीं पता कि इसको जारी करने वाले कौन थे और उस पर अमल करने से उसके जो एक इंसान होने का जो क्राइटेरिया है, उसकी ज़मीर का कॉन्शियसनेस उसको जवाब नहीं देना पड़ता. एक एडमिनिस्ट्रेशन का वो अफसर जो अपने आप को एक आम आबादी से बाला कर समझता है अपने एक डिग्री के जरिए कि मैं फलां जगह का कमिश्नर हूँ, वो भी ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है और उसको ये भी नहीं पता कि वो ऑर्डर्स को किस लिए फॉलो कर रहा है. अफसोस का मकाम है और ये हमारी समाज की उस पसमानदगी को दिखाई देता है, उसको जिसको आज तक हमने नजरअंदाज किया है.
لیکن میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، کیا تاریخ سے نہیں سیکھے اور آپ سیکھنے والے بھی نہیں ہیں. آپ افراد کو شاید قید کر سکتے ہیں، آپ افراد بلوچ ایکٹیویٹی کمیٹی کو شاید کانفرنس کی اجازت نہیں دے سکتے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ہم زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں آپ کی کرسیوں میں آپ کے آج کی ضرورت نہیں. ہم زمین پہ بیٹھ کر کے اپنا کانفرنس کر سکتے ہیں اور بہت بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ ہمارا حوصلہ ہے. شاید عملی میدان میں آپ کی شکست باقی ہے، لیکن یقین کیجیے اخلاقی میدان میں ہم نے آپ کو بہت پہلے شکست دے دیا ہے. ہمارے گاؤں کو حوصلہ دیکھیں جو اپنے بچوں کے دل زدہ ڈیڈ باڈیز بھی اگر اٹھاتے ہیں نا تو وہ ان کے نظریے کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے ہیں. اور آپ ایسی قوم کو اپنے کرائے کے کچھ ملازم لا کر ان کو افسر کا لقب دے کر روکنا چاہتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں سیکھا اور آپ کبھی کچھ سیکھنے والے بھی نہیں ہیں. آپ قدم لگائیں، آپ سیاسی کارکنان کو اغوا کریں اور شاید ان کی مسودہ لاشیں بھی پھینکیں، لیکن ایک اور نسل ابھرے گی. جو اب ابھری ہے وہ آگے بھی ابھرے گی اور ابھرتی رہے گی. آپ کی مذمت، آپ کے خلاف مذمت کرتی رہے گی. معزز خواتین و حضرات، آج کا ہمارا اس کانفرنس کا مقصد آپ تمام لوگوں کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر یکجا کرنا تھا جس کے ذریعے ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر ہمارے سماج کی انتہائی اہم مسئلے پر علمی بحث کر سکے. ہمارے لوگوں کے درمیان ان مسائل پر ذہنی ہمانگی پیدا کرنا تھا. آج اس کانفرنس میں ہم نے ایک دوسرے کے خیالات اور آئیڈیاز سے بہت کچھ سیکھا اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ گوادر کو میگا پروجیکٹ کے نام پر ملٹرائزیشن اور اس کی تباہی سے روکنے کے لیے ہم اجتماعی جدوجہد کا ناگزیر بن چکی ہے اور ہم اپنے آپ کو اس اجتماعی جدوجہد کے ساتھ منسلک کریں گے. جیسا کہ ہم نے گوادر پینٹنگ کے مختلف پہلوؤں پر بحث و مباحثہ کیا اور ہم نے اس بحث و مباحثے میں یہ سیکھا کہ میگا پروجیکٹ کے نام پر گوادر میں ہونے والی پینٹنگ کے اثرات پورے بلوچستان اور بلوچ سماج پر پڑیں گے اور ہم اپنی سرزمین میں بیگانہ ہوں گے اور ہماری حالت قرون وسطیٰ کے غلاموں سے بھی بدتر ہوگی، جہاں ہمیں اپنے گھروں سے نکلنے اور گھر واپس جانے کے لیے بھی ایک غیر مقامی بندوق برادر سے اجازت لینی ہوگی اور وہ بندوق ہمارے سانسوں پر بھی حکمرانی کرنے کی. ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان اس وقت ایک مکمل جنگ زدہ خطہ ہے جہاں ریاست اپنی مکمل طاقت اور وسائل کا استعمال کر کے بلوچ قوم کی نسل کشی کر رہی ہے، جس میں نہ صرف آپ وہ نسل کشی وہ تشدد بلکہ اس میں کلچرل جینوسائڈ بھی شامل ہے، اس میں پولیٹیکل جینوسائڈ بھی شامل ہے، اس میں اکنامک جینوسائڈ بھی شامل ہے. اس نسل کشی سے بلوچ قوم کی شناخت، کلچر اور وقت کی بلوچ قوم کی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص محفوظ نہیں ہے اور گوادر پینٹنگ اسی نسل کشی کی پالیسی ہے. یہ ملٹرائزیشن صرف گوادر میں نہیں بلکہ بلوچستان کے خطے میں آپ کو ملے گی. جس طرح کافی اسپیکر صاحبان نے اس کا ذکر کیا، کیا آپ جانتے ہیں کہ مشرق میں ایک ایسی آرمی کی تعینات کی گئی ہے جو وہاں لوگوں سے مزدوری لیتی ہے. صبح کے ٹائم تمام لوگوں کو فوجی کیمپس میں بلایا جاتا ہے، پورا دن ان سے مزدوری کرائی جاتی ہے اور رات کے ٹائم ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. آج بلوچستان کے ہر حصے کو فوج جو ہے نا کنٹرول کر رہی ہے. مشرق میں ٹریفک پولیس کا عہدہ بھی ایک فوجی کرنل یا فوجی سپاہی سنبھالتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ ملٹرائزیشن کی حد کیا ہے. آپ کو مشرق آواران رہنے کے لیے سب سے پہلے ویزا لینا پڑتا ہے، ٹھپا لگانا پڑتا ہے، اپنے کاغذات جمع کروانے پڑتے ہیں اور کیمپوں میں کہ آپ کون ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس سے ملنے جا رہے ہیں. تو یہ ہے بلوچستان کی وہ حقیقت جو کسی کے سامنے نہیں آتی ہے. یہ گوادر تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ اس سے متاثر بلوچستان کا ہر شہر، ہر گاؤں، ہر دیہات اس چیز سے متاثر ہے. معزز مہمان، آج بلوچ سماج کی حالت ہم سب سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کریں اور بلوچ نسل کشی کے خلاف مسمت سے نکل کر عملی طور پر عوامی جدوجہد کا حصہ ہو. اگر آج ہم اس حالات میں بلوچ نسل کشی کے خلاف عملی جدوجہد کرنے کے بجائے صرف لفظیت کی چھتری تلے اپنے آپ کو رکھیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں اس سرزمین کو دیکھ نہیں سکیں گی، کیونکہ آج وہ قوت جو بلوچ نسل کشی کر رہا ہے وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ بلوچوں کے نام نشان کو اس زمین سے مٹا دیں گے. آج میں آپ سب سے
ख्वाब गफलत से बेदार हो जाए, इस नस्ल खुशी को समझे, इसका मुताला करे, इसके तमाम पहलुओं पर का भरपूर जायजा ले और फैसला करे कि आप इस नस्ल खुशी के खिलाफ जद्दोजहद के कौन सा हिस्सा इसमें अदा कर सकते हैं। आप उस्ताद हो, वकील हो, रिसर्चर हो, सियासी कारकुन हो, सहाफी हो, बस किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक हो, मुझे उम्मीद है कि अपनी जात से निकलकर एक मजलूम कौम के तौर पर इस दर्द को महसूस करें और इस जद्दोजहद में शामिल हो। दुनिया के हर तरक्की याफ्ता ममालिक अपने वसाइल की हिफाजत की है, क्योंकि वसाइल ही इनके आने वाली नस्लों की मुस्तकबिल को महफूज बना सकते हैं। मगर बलूचिस्तान के हजारों सालों की मीरास, उनका साहिल, उनकी जमीन कौड़ी के दामों में बेचने वाली रियासत ये समझती है कि वो बलूचों को तरक्की दे सकती है। हमारे जमीन की सौदाबाजी में नाम नेहाद सियासी पार्टियां भी शामिल है। आज हमें उनसे भी सवाल करना है कि साहिल और वसाइल के नाम पर सियासत करने वाले वो लोग जिन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी और अपनी खुददारियत के खुशखोर नारों से एक कौम को बरगलाया, उनको धोखा दिया, वो आज किस जगह पर करें? आज उनका मकाम कहाँ है? आज वो भी जवाबदार है, आज उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बहादुर तहजीब में अब कील जो गाड़ी जा रही है उस पर उनका नाम शामिल है। वो फौजी शायद उस कील को गाड़ रहे, लेकिन उस पे उस बलोच कौम परस्त का भी हिस्सा है जिसने उस फौजी को वो रास्ता दिखाया, जिसके दस्तखत शामिल है इसी प्रोजेक्ट में। नामयाब मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर बलूचिस्तान की तरक्की की नारे लगाने वालों ने सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान को एक मिलिट्री जोन में तब्दील किया है। आप खुद सोचें, बलूचिस्तान इस मुल्क का सबसे पसमानदा तरीन इलाका है। अगर आज़ादोशुमार का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान के 20 अजला में से पसमानदा तरीन 18 अजला बलूचिस्तान में शामिल है। तो आप खुद सोचें, बलूचिस्तान से निकलने वाला गैस, बलूचिस्तान से निकलने वाला सोना, बलूचिस्तान से निकलने वाला संगे मरमर और बलूचिस्तान की ये जो बेशकीमती ज़ाहिर है, इसका सौदा करके इन्होंने बलूचों को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। बलूचिस्तान के बुनियादी हकूक को नजरअंदाज करने से विफाक पर अदम एतमाद और ज्यादा मजबूत होगा। आप खुद सोचें, पंजाब के ज्ञात भी बलूचिस्तान के शहरों से ज्यादा तरक्की याफ्ता है, और आप समझते हैं कि आप बलूचिस्तान को मुइबुलबंदी का दर्स दे सकते हैं, और उस दर्स को बलूच का हर बच्चा उसी तरह कबूल करेगा तो आपने अपने नाम के पाकिस्तान स्टडीज की किताबों में लिख दिया है। वो अदम एतमाद जो आपने गुज़श्ता 75 सालों के तशद्दुद से कमाया है, वो अदम एतमाद अभी इस तरह से कभी भी बहाल नहीं किया जा सकता। जब तक आप तशद्दुद से बलूचों को रूल करने की पॉलिसी को फिर से बदल नहीं सकते, तब तक आप बलूचिस्तान में मौजूद अब बलूच के दिल में विफाक से जुड़ी जो बदएतमादी है वो खत्म नहीं कर सकते। बलूच के साहिल और वसाइल पर पहला हक बलूच का है। बलूच को अपने साहिल और वसाइल की हिफाजत खुद करनी है, और इसका वाहिद हल बलूच कौमी मुज़म्मत है। अगर आज बलूच अपने साहिल और वसाइल की दिफा करने में नाकामयाब रहा तो इसकी भारी कीमत हमारे आने वाली नस्लों को चुकानी पड़ेगी। अगर बलूच अपनी शनाख्त और कल्चर को एक्सटिंक्ट होने से बचाना चाहता है तो अपनी सरजमीन का दिफा करना जरूरी है, क्योंकि फलस्तीन के बगैर फलस्तीन का कोई वजूद नहीं है। इसी तरह मैं समझती हूँ बलूचिस्तान के बगैर बलूच का भी कोई पहचान नहीं है। इस बात को समझने में हम जितनी देर करेंगे उतनी ज्यादा हम पर इस जबर का जो माहौल है और ज्यादा मजबूत होगा। मैं समझती हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद यही था कि हम इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, और मैं इस चीज की माजरत भी मांगती हूँ क्योंकि जगह की कमी की वजह से हम एक बहुत बड़ा इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी यही बनती है कि आप इस कॉन्फ्रेंस में जो डिबेट और डिस्कशन हुए हैं उसको आगे फैलाएं और अमली तौर पर बलोच नस्ल खुशी के खिलाफ जारी बलोच की कमी की तहरीक का हिस्सा बने। और यकीन कीजिए, ये अमर जो हमसे ये कहा जाता है कि फर्क नहीं पड़ता और सियासी जद्दोजहद से फर्क नहीं पड़ता, मैं इसकी बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर यदि फर्क नहीं पड़ता तो एक कॉन्फ्रेंस जिसमें सिर्फ डिबेट किया जा रहा है उसको रोकने के लिए वो इतनी बारी नफरी तैनात नहीं करते। ये बहुत खौफजदा और खोखली रियासत है।
इस खोखली रियासत क्योंकि इसका बुनियाद तशद्दुद पे बना हुआ है, कोई प्रिंसिपल कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इसकी बुनियाद पे, इसकी बुनियाद सिर्फ बंदूक है। और जिन रियासतों की बुनियादें बंदूकें और तशद्दुद हो वो खोखली होती है, वो कमजोर होती है। उसके बजाय आवाम को अपनी ताकत समझना चाहिए और हमारी ताकत ये है कि हम कलेक्टिव रहे, हम एक साथ रहे, हम टूटे नहीं, हम बिखरे नहीं, हम इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को हर अमली तौर पर हम इसकी मुकम्मल तौर पर इसके खिलाफ वर्जी करें और इसको तोड़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बलोच इंजीनियरिंग कमेटी की इस तहरीक में अमली तौर पर हमारा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। Thank you, Dr. Manu Baloch. अपने प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले हमारे बहुत से दूर से आए हुए मेहमानों को बलोची शाल पहनाए जाएंगे। मैं बलोच एग्जीक्यूटिव कमेटी के रहनुमा शाहजी से दरख्वास्त करती हूँ कि वो स्टेज पे आए और मेहमानों को शाल पहनाएं। शाहजी। अब मैं हफीज बलोच से दरख्वास्त करती हूँ कि वो स्टेज पे आए और अब मैं लाला वहाब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो स्टेज पे आए। अब मैं अबीरा अशफाक से दरख्वास्त करती हूँ कि वो स्टेज पे आए और शॉट करें। शुक्रिया। I would like to thank all our speakers who joined the session on board and virtual, and all our participants who joined the full-day conference on border fencing. With this, we conclude our today's conference. Thank you.